إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ایک ایسا عظیم الشان سفر کرایا کہ جو انسانیت کی پوری تاریخ میں کسی اور نبی کو نہیں کرایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں آسمان سے اپنا سب سے مقرب اور سب سے بڑا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اپنی طرف سے ایک سواری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر زمین سے زمین پر کرایا اور دوسرا سفر زمین سے آسمان کی طرف کرایا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس سفر میں آپ کو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا سینہ کھولا گیا، اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، آپ کے دل کو دھویا گیا، اور آپ کے دل میں حکمت اور ایمان، آپ کے دل کو حکمت اور ایمان سے بھرا گیا ہے۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سواری تھی، جس کی تیزی کا حال یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اگلا قدم اس کا پڑتا تھا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی، سارے نبی اور سارے رسول اس رات مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ آپ سب وہاں پہنچ کر آپ نے سب کی امامت کی۔ پھر اس کے بعد آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا، اور 1 2 3 7 آسمانوں تک آپ گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کو آدم علیہ السلام ملے، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر آپ کو یوسف علیہ السلام، اور آگے اس طرح سے ادریس علیہ السلام، پھر اور بھی یعنی انبیاء آپ کو ملے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام آپ کو ملے۔ تو 7 آسمانوں پر آپ کی ملاقات انبیاء سے ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں اللہ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی انعامات اس رات میں آپ کو دیے۔ آپ جنت میں گئے، جنت میں آپ نے مختلف نعمتیں دیکھیں، اور آپ نے خصوصی طور پر الکوثر کا مشاہدہ کیا۔ وہ نہر
جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دی ہے، اور اسی نہر کا ایک حصہ حشر کے میدان میں حوض کوثر کی صورت میں ہوگا، جس سے ایمان والے بندوں کو پانی پلایا جائے گا۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ لوگ پئیں گے تو اس کے بعد کبھی بھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، اس رات میں آپ نے جہنم بھی دیکھی اور جہنم کے عذابات دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی عجیب باتیں اور بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس رات میں اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، چھوٹی موٹی نہیں۔ نشانی خود ایک بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے الکبریٰ کے لفظ سے مزید اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے بھی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی۔ اس رات کو لیلۃ الاسراء یا لیلۃ المعراج کہا جاتا ہے۔ اسراء وہ سفر ہے جو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا، اور معراج وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف کیا، اس لیے کہ اسراء کے معنی عربی زبان میں رات میں سفر کرنے کے یا رات گزارنے کے ہیں۔ واللیل اذا یسر، اللہ نے قرآن میں کہا، یسری سے ہے یہ، اور اسی طرح سے اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اسریٰ کے معنی ہوتے ہیں رات و رات لے جانا، سفر کرانا، سیر کرانا، اور معراج کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سلم کے، سلم کے معنی سیڑھی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف گئے تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے، جو عرج سے عروج یعنی اونچا جانا۔ اس سفر میں اس رات کے اسباق میں سے کئی چیزیں ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن اتنا کم وقت ہے کہ میں ایک حصہ اس میں سے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اصل بات رہ نہ جائے جیسے کل رہ گئی تھی۔ اس رات کے بہت سارے اسباق ہیں۔ کیا سبق ہم کو اس رات سے ملتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس رات سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو رات ہے وہ، آپ سوچیں گے ایسا کیسا ہوا ہے کہ آج کیوں نہیں۔ اس رات کی یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ معراج کی رات جس میں آپ نے یہ اتنا بڑا اہم سفر کیا، وہ کون سی رات ہے؟ اس بارے میں علماء کا کافی اختلاف ہے۔ سب سے پہلے وہ رات ہے کون سی تاریخی اعتبار سے؟ اس رات کے بارے میں ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ رات کون سی ہے، اس کی ڈیٹ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں کوئی اہم بات ہوئی ہو اور اس کو اگر منایا جاتا رہے تو اس کی ڈیٹ میں جھگڑا ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہر سال کوئی ڈیٹ یاد کرتا ہے کوئی آدمی، اور گھر کے سب لوگ، بستی کے لوگ، ملک کے لوگ اگر ایک ڈیٹ ہر سال برابر یاد کرتے آج یہ تاریخ ہے، تو کیا اس میں لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جس کو سب اہمیت سے یاد رکھیں، مناتے رہیں، اس کی تاریخ میں جھگڑا، اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اس کو منایا نہ جائے۔ کوئی بولتا ہے شاید وہ تاریخ ہے، شاید وہ تاریخ ہے۔ یہی معاملہ اس رات کے بارے میں ہوا ہے۔ ابن حجر نے فتح الباری میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واقدی، ابن قتیبہ اور ابن عبد البر، ابن عبد البر بڑے علماء میں سے، ابن قتیبہ بڑے علماء میں سے ہیں،
مختلف الحدیث یعنی اس کے سلسلے میں کتاب مشہور ہے ان کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ رات ربیع الاول میں تھی. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب. رجب میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کنڈے جو لوگ مناتے ہیں، اسلام میں نہیں ہے، وہ لوگوں کے پاس ہے. اور دوسرے یہ رات مناتے ہیں جس کو شب معراج کہتے ہیں. یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی، ابن قتیبہ اور ابن عبد البر ان کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہے. ابراہیم الحربی کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاخر میں ہے، ربیع الثانی میں ہے. ابن حزم، ابن عبد البر اور النووی کا یہ بھی کہنا ہے، ابن عبد البر کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رجب میں ہو. امام النووی اس طرف گئے کہ رجب میں ہے. طبری اور بیہقی کہتے ہیں کہ شوال میں ہے. ابن جریر الطبری مفسرین میں سے ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں. اور اسی طرح سے امام البیہقی آپ جانتے ہیں، سنن البیہقی الکبریٰ اور دوسری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ شوال میں ہے، یعنی رمضان کے بعد. اسی طرح سے ابن ابی صبرہ کا کہنا ہے کہ یہ رمضان میں ہے. تو کل ملا کے اس سلسلے میں کتنے اقوال ملے؟ 5. یہ رات کب ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ نہیں کہ سائیکل کی دکان میں بیٹھ کے بول رہے کون سی رات ہے رے، تو سب چاروں پانچوں مل کے الگ الگ بڑے بڑے علماء ہی انہی میں اتفاق نہیں ہے کہ کون سی رات ہے وہ. ایک کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں، دوسرے کا ربیع الاخر میں، تیسرا رجب، شوال اور رمضان. اس رات کی تعیین میں اتفاق نہیں ہے. کون سی رات ہے آپ بتائیے. اگر مان لیجئے کہ صحابہ اس رات کو مناتے رہے ہوں، ظاہر بات ہے 9 یا 10 نبوی میں یہ ہے. یہ کب سفر ہوا ہے سال کے اعتبار سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد 10 سال گزرے. حضرت ابو طالب کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ طائف گئے، طائف جا کے آئے، اس کے بعد یہ سفر ہوا ہے. یعنی 10 نبوی میں، ہجرت کے تقریباً 3 سال پہلے یہ ہوا ہے. اب اس کے بعد 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور تقریباً 3 سال آپ مکہ میں رہے ہیں. کل ملا کر اس واقعے کے بعد 10 پکڑ لو آپ، راؤنڈ فگر آپ کو پکڑنا ہے تو، یا پھر 13 سال. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا ہوتا ہے، چلو ہر سال یہ بہت بڑی رات ہے، مناؤ، کیا کرو؟ اس رات کو عبادت کرو، ذکر فکر اور قبرستان جانا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام لوگ کرتے ہیں. اگر یہ منانا اس رات کو پابندی سے ہوتا تو اس رات کا علم کھوتا. اگر اس رات کو پابندی سے منانے کا اہتمام ہوتا تو کیا اس رات کی تعیین کا علم کھوتا؟ نہیں کھوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو نہیں منایا ہے. آپ کو ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو آج شب معراج ہے، میرے پیارے رسول ان کو ہجرت ہوئی اس رات میں، مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس اور آسمان پر گئے، اس رات کو یاد رکھو، بھولو مت. کبھی اعلان ہوا؟ اس رات کے منانے کے سلسلے میں علماء نے ابواب قائم کیے، حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا مناؤ اس کو یادگار بناؤ. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے پورے حصے میں جو آپ کے نبوت کے بعد کے دور کے اہم ترین سال ہیں، اس میں آپ نے کبھی نہیں منایا اس کو. آپ کے بعد صحابہ نے اس کو کبھی نہیں منایا. اور بعد میں علماء میں خود کیا ہوا، اس میں تاریخ میں اختلاف ہوا کہ یہ کب ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس رات کی تعیین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زاد المعاد جو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کی سنتیں، آپ کی تفصیل، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ
یہاں تک کہ آپ نے تجارت کیا کیا کی، یہ تک کہ ذکر کیا ہے۔ ہر بات کوشش کی انہوں نے، آپ کی جنگ، آپ کا امن اور آپ کی قضاء اور آپ کے سارے معاملات اس میں آ جائیں۔ آج چھپی ہوئی وہ کتاب 4-5 جلدوں میں مختلف طبعات میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی موٹی جلدیں اس کی ہیں، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سفر میں یہ کتاب لکھی ہے، یا کم سے کم سفر میں اس کو شروع کیا ہے۔ اس کتاب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُوم لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی، اس رات کی تعیین پر۔ کون سی رات ہے یہ؟ سال میں کون سی ڈیٹ میں آتی ہے؟ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی۔ لا علی شہریہا، نہ اس کے مہینے کے بارے میں کوئی پکی ٹھوس بات ہے، ولا علی عشریہا، یا مہینے کے 10ویں 3-10 ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا عشرہ ہے؟ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ کتنے عشرے ہوتے ہیں مہینے میں؟ 3 ہوتے ہیں، تو کون سا عشرہ ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ ولا علی عینہا، نہ واقعی کون سی رات ہے، ڈیٹ، نہ ڈیٹ معلوم، نہ مہینے کا عشرہ معلوم، نہ مہینہ معلوم کون سا مہینہ ہے، کوئی پکی بات اس بارے میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ جس چیز کے منانے کا اہتمام ہو اس کا علم ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کہ سال بسال صحابہ مناتے رہے ہوں اس کو، اس کے بارے میں علمی غائب ہو گیا، معلوم اس کو مہینہ تک معلوم نہیں کون سا۔ آپ بتائیے، ڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے، صرف اس کا سال معلوم ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بتائی کہ اس پر اتفاق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ تھیں 5 نمازیں فرض نہیں تھی، اس کے بعد ہی فرض ہوئی ہیں، تو 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو یقیناً اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ دیکھیے 10 نبوی کے بعد ہوا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ابن قیم کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، کوئی دلیل قائم نہ ہو سکی، نہ اس کے مہینے کے بارے میں، نہ عشرے کے بارے میں، نہ تاریخ کے بارے میں۔ بل النقول فی ذلك منقطعة مختلفة لیس فیہا ما یقطع به، جو بھی اس بارے میں نقل ہوا ہے وہ یا تو منقطع ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر مختلف باتیں ہیں کہ ایک بات بھی نہیں ہے، کئی باتیں آئی ہیں۔ لیس فیہا ما یقطع به، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو قطعیت کے ساتھ میں ٹھوس طور پر کہا جا سکے ایسا ہے کہ یہ رات ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات کی کوئی تعیین پکی نہیں ہے۔ ہر عالم نے جو اس کو لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے ترجیح دی، لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے، اس پر اتفاق علماء کا نہیں۔ دیکھیے ایک طرف بیہقی ہیں جو شوال بول رہے ہیں، اتنے بڑے عالم، اور ان کے ساتھ طبری ہیں جن کی تاریخ مشہور ہے، تاریخ میں لکھنے والے طبری، ان کا کہنا شوال میں ہے۔ پھر دوسرے ابن حزم ہیں، ان کی بھی تاریخ ہے، ابن عبد البر ہیں، رجال کے ماہر ہیں، اور نووی ہیں، وہ کہتے ہیں رجب میں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں واقدی ہیں، اگرچہ حدیث میں یہ راوی معتبر نہیں ہے، لیکن تاریخ میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی بات دیکھی جائے گی۔ واقدی کا کہنا ہے کہ یہ کہاں ہے؟ ربیع الاول میں ہے۔ تو ابن عبد البر اتنے بڑے عالم ہیں، راویوں کے بارے میں ماہر ہیں، الاستیعاب ہے، یا اسی طرح سے دوسری التمہید موطا کی شرح ہے، یا الاستذکار، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں۔ لیکن ابن عبد البر کا بھی کہنا کیا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ ربیع الاول میں ہے۔ تو آپ بتائیے اتنے بڑے علماء ہیں، ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ اور میں کیسے طے کریں ایک کام کریں گے، اپن کیا کریں گے؟ رجب میں منائیں گے، جان دیں، جھگڑا نہیں چاہیے۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہے، ٹھوس بنیادوں پر ہی کسی مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ تو رہا ڈیٹ کا جھگڑا، اگر ڈیٹ معلوم بھی ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ نے یہ رات منائی؟ بتائیے ابوبکر صدیق اس رات کو کیا کرتے تھے؟ بتائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس رات کو کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی کیا کرتے تھے؟ 100 سال چاروں امام کیا کرتے تھے؟
امام البخاری بخاری میں لکھا ہے نا، معراج پہ باب قائم کیا ہے. کیا امام البخاری نے کچھ کہا اس رات میں ایسا کرو؟ وہ خود کیا کرتے تھے؟ جن محدثین نے اپنی کتب میں معراج کے ابواب قائم کی، کوئی آدمی اس سے دھوکہ، انہوں نے معراج کا باب قائم کیا نا حدیث میں، بخاری میں، دیکھو اتنی اہم رات ہے کون سی اور کرنا کیا چاہیے اس رات میں؟ دو بڑے سوال ہیں. وہ رات ہے اپنی جگہ ہے، وہ رات ہے، کون سی رات ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ ہم اپنے طور پر کچھ کریں، اس کی ہم کو اسلام میں گنجائش نہیں ملتی ہے. ہمارا دین ہر چیز میں ہم کو رہبری دیتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کی تعیین میں علماء میں اختلاف ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سیرت کے ماہرین میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقل کتاب لکھی سیرت پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پکی بات نہیں کہ کب ہے. تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ منائے کب اب. تو آج کی رات ڈیٹ کے حساب سے جون کی رات جو آج مسلمان منا رہے ہیں اس رات کو، اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل قرآن و سنت میں اور سلف کے یعنی روایتوں کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے. اپنے دل سے اگر کسی کو منانا ہے تو پھر کوئی آدمی، اس کی اپنی مرضی ہے، کچھ بھی کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں کیا اس کو اجر ملے گا؟ جو چیز دین میں نہیں ہے اگر آدمی کرتا ہے اس پر اجر کی امید آدمی کرنا غلط ہے. یہ پہلی بات ہوئی. تو تاریخ اس کی معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ، اس رات میں ایک بات یہ ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اس رات میں جمع ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ ٹھان لیتے ہیں، اپنے لیے ایک عدد طے کرتے ہیں، آج رات میں 100 رکعت پڑھوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کئی سالوں کے فرائض غائب ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ قضاء عمری کا یہ سیزن ہے، کر لو. کچھ لوگ بولتے ہیں صلاۃ التسبیح آج موقع مل جائے گا، پڑھو. اس رات میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے. آپ بتائیے، جس چیز کے بارے میں دلیل نہیں ہے، اتنا شوق، جس کے بارے میں اذان لیلۃ المعراج میں اذان ہوتی. اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ بھی کہے کہ وہ بھی چلو شروع کرو. اگر معراج کی رات میں معراج کے لیے اذان دی جائے، لوگ کیا بولیں گے؟ کہاں سے لائے؟ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کبھی ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے لائے معراج کی رات میں اذان؟ معراج کی رات میں نماز کے لیے چلو جماعت سے بنا کے پڑھیں گے. کوئی آدمی ایسا کرنے لگے، لوگ منع کریں گے اس کو. کیوں منع کریں گے؟ لوگ اس سے کہیں گے ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ معراج کی رات میں لوگ جمع ہوں، جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کے لیے اذان بھی دی جائے. ایسا ہم نے اب تک کے دیکھا نہیں ہے. یہ نیا کہاں سے لائے؟ ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا کس کی نسبت سے ہے؟ آپ کے باپ دادا کی نسبت سے یا اللہ اس کے رسول کے دین کی نسبت سے؟ دین میں نیا برا ہے کس کی نسبت سے؟ لوگوں کی نسبت سے، سماج کی نسبت سے، عقل کی نسبت سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نسبت سے؟ دین میں نیا وہ برا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے برا ہو، نیا ہو. یہ عمل نیا ہے. اگر یہ عمل پرانا ہوتا تو ہم کو صحابہ سے ملتا کہ صحابہ اس رات کو جمع ہوتے اور عبادت کرتے تھے. کہیں نہیں ملتا ہے. اس رات کے خاص عبادت کے اہتمام کی کوئی دلیل نہیں ہے. رہا یہ کہ پھر اس رات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ کہ 5 وقت کی نماز اس رات میں فرض ہوئی تھی. افسوس یہ ہے کہ ایک رات میں 100 اس سے ہو سکتی ہیں، لیکن دن بھر میں 100 سے کم وہ نہیں پڑتا ہے. آپ بتائیے، رات میں بغیر حکم کے، بغیر اذان کے، بغیر جماعت کے آدمی اتنی ساری رکعتیں پڑھ لیتا ہے، لیکن دن بھر میں 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. اتنا ہلکا ہلکا ہٹا کے رکھا اللہ نے، وہ بھی نہیں ایک ساتھ پڑھو. اللہ نے فرصت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا الگ الگ بانٹ کے رکھا ہے دن کے مختلف حصوں میں. مسلمان وہ پڑھتا ہے، کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ معراج کو تو یاد رکھا، اس کو منایا،
لیکن دن بھر میں 5 بار جو منانے کے لیے کہا گیا وہ کہاں منا رہا؟ جو منانے کا حکم ہے وہ نہیں منا رہا، اور جس منانے کی کوئی دلیل نہیں وہ منا رہا ہے۔ جس عبادت کا حکم ہے جس کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں، جس کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے؟ ہاں، جب ان کو نماز کے لیے خنجر مارا گیا، نماز کے لیے اٹھایا جاتا تھا، کیا کہتے تھے؟ ہاں نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں تو کہ ہاں، اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ادا نہ کرے، جو نماز کا اہتمام نہ کرے۔ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک رات نماز پڑھ کر آدمی سال بھر، ہفتہ بھر آدمی نماز چھوڑ دے، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بستیوں میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، بھائی آپ نماز کو چلو، اذان ہو رہی ہے، آج آئیں گے نا، کل سے آئیں گے، وہ بھی جھوٹ۔ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ۔ کسی کو آپ نماز کے لیے بولو، اذان ہو رہی، بھائی بیٹھے آپ، چلو نہ آیا میں، چلو میں آیا۔ یعنی ایک اگر اس سے کہا جائے ڈالر بٹ رہے مسجد میں، یہ بھی ہے معراج کی رات میں، تو بولے گا چلو آیا، بیٹھو میں آیا تھا، بولے گا۔ آپ بتائیے 5 وقت کی نمازیں آدمی نہیں پڑھا۔ اس رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اور اصل میں تھا کیا؟ گنتی کتنی تھی اصل؟ 50۔ 5 کے ساتھ یہ سلوک ہے، 50 کا کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو یہ آدمی کتنے سلام کر دیتے ہیں، یہ کہ ایسا کیسا اللہ ہے؟ ایک اللہ 50 نماز ہو سکتی ہے آدمی سے؟ دن میں گھنٹے کتنے ہیں؟ 24، اور نمازیں 50۔ ڈبل بھی کرے تو 2 بڑھ جاتی، 24 کے ڈبل کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی ہر گھنٹے میں کتنے ہو جاتی پھر پڑھتے؟ ہر آدھے گھنٹے میں 1 نماز اور 2 بونس، 48۔ آپ بتائیے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے 50 نہیں رکھی، اللہ نے 5 رکھی۔ 5 بھی جو ادا نہ کرے، اور اللہ نے وعدہ کیا رکھا ہے؟ اگر 5 نماز بھی پڑھ لے گا تو اللہ 5 کو 10 گنا ثواب دے گا، تو 5 کا کتنا ہوگا؟ 50۔ اللہ 5 پڑھ بندے، لیکن میں دوں گا 50 تجھ کو۔ اتنا اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا سست ہے۔ لیکن یہ کیوں سست ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آخرت کے یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ ابھی معلوم نہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ قیامت کے دن جب واقعی پہلی مرتبہ سب سے پہلے حساب لیا جائے گا 5 وقت کی نماز کا، جب ادھیڑا جائے گا اعمال نامہ، تب معلوم پڑے گا نماز کتنی اہم تھی۔ تو اس رات کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں۔ 2، اس رات کا بڑا سبق یہ کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے اس رات دی ہے۔ مسلمان اس رات کی عظمت کو جان رہا ہے، اس رات میں جو 5 نمازیں دی گئی اس کی عظمت کتنی جان رہا ہے، یہ بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسے ہوا؟ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 7واں، پھر اس کے بعد واپس لوٹا ہے۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جب ہر جگہ ہے تو گئے کدھر؟ ہر مسلمان کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے میں قسم کھا رہا ہوں۔ اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر واقعی ہے تو پھر معراج بھائی تو مان رہا ہے، جب مسجد حرام سے کہاں گئے؟ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو آپ بتائیے جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصیٰ میں تھے، اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے مسجد حرام میں تھے، اور جب زمین پر تھے آسمانوں میں تھے؟ جب پہلے آسمان پہ تھے تو جب زمین پہ تھے نہیں، دوسرے پہ تھے نہیں، دوسرے پہ تھے تو باقی آسمانوں میں تھے، ایک کے بعد ایک آسمانوں پر جا رہے ہیں۔
تو حاضر ناظر کا عقیدہ آیا کدھر سے؟ اور اس سے پہلے اس کے بعد کا جو سفر ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. آپ بتائیے جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو کیا آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے؟ یہ جو عقیدہ مسلمانوں میں ہے، اس رات میں اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ ہر آسمان پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جبریل سے، کون ہے؟ جبریل جواب دے رہے ہیں، داروغہ پوچھ رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں جبریل. کوئی ساتھ میں ہے؟ ہاں. کون؟ محمد. بھیجا گیا تھا ان کی طرف؟ ہاں. اب آؤ اندر. تو ہر آسمان پہ جانے کے لیے کیا ہے؟ پہرے دار ہیں. اور بہت سو کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین یا فلاں بابا ہمارے آسمانوں کے یعنی عرش پہ تک جا کے آ جاتے ہیں، عرش تک جا کے آ جاتے ہیں، اور لوح محفوظ میں کیا ہے پلک جھپکتے میں جا کے دیکھ کے آتے اور یہاں آ کے بتاتے ہیں. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے کہا ہے. تو اس طرح کی بات ہے. آپ دیکھیے جبریل نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو اتھارٹی نہ ہو، اجازت نہ ہو، وہ پورا بتائیں گے نہیں، جا نہیں سکتے. یہ بھی عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اس رات میں نفی ہوتی ہے. اسی طرح سے اس رات کے یعنی اس رات کی کئی اور چیزیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دودھ، پانی اور شراب اور شہد آپ کے سامنے لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا پیا؟ اس میں دودھ کو اختیار کیا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اور ایک روایت میں جبریل کے الفاظ ہیں، اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ اور آپ کی امت بہک جاتی. شراب اگر آپ چنتے تو. ابن حجر وغیرہ نے یہ روایت ذکر کی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور یعنی سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس رات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں غلط ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی غلط باتیں لوگ کہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں اختلاف بھی ہے، اہل علم کا بھی اختلاف اس میں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا. میں اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے. میں مستقلاً اللہ کو دیکھنے کے سلسلے میں جو موضوع ہے اس میں تفصیل سے لوں گا. آخرت میں اللہ کا دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ نہیں دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اختصاراً جواب یہ ہے کہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کا دیدار کیا. میرے پاس پورا مواد موجود ہے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں آتا ہوں اس موضوع پر کہ اس رات کو منانا چاہیے یا نہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تم کو نہیں منانے کا مت مناؤ، ہم کو خوشی ہے، تم دشمن رسول ہو، ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم منائیں گے. اب منع کدھر ہے؟ بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، ارے بھائی منا لیا، اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کسی کا کوئی دل دکھایا ہم نے، کسی کا کوئی نقصان کیا ہم نے، اگر اس رات کو نبی کی محبت میں ہم منا لیں پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں. رات میں آ کے مسجد میں آدمی عبادت کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے 3-4 گھنٹے کے لیے ہوٹل میں جا رہا ہے، تھوڑا نیند بھگانے کے لیے چائے وائے کی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تاکہ فریش ہو جائے. تو پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ کیا اس میں پرابلم ہے؟ کیا ہم اپنے طور پر کسی وقت کی فضیلت کی بنیاد پر کہ اس دن، اس وقت، اس تاریخ کو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، کیا اس دن کو جس میں دن میں یا رات میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تھا، کیا ہم اس کو عبادت کے لیے خاص کر سکتے ہیں کہ چلو اس رات میں اس دن میں عبادت کریں کیونکہ اس رات میں ایسا ایسا ہوا تھا؟ کیا اسلام میں یہ ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں ایسا ہے، یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث میں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونا چاہیے ایسا، یا پھر صحابہ سے ہم کو ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی نہیں سمجھا اور بعد والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. کیا یہ اصول اسلام میں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آپ بتائیے زمین پر جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے، حتیٰ کہ عید کے دن سے بھی بڑھ کر دن جمعہ کا دن ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، بہترین دن، سب سے بڑھ کے دن اگر کوئی ہے جس میں سورج طلوع ہو، وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ نص قطعی ہے، سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ انسانیت کا برتھ ڈے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ فیہ ادخل الجنہ، اور اس دن جنت میں داخل کیے گئے۔ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن جنت میں ڈالے گئے، اور وہ فیہ اخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت اگر قائم ہوگی تو وہ بھی کون سے دن قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور جمعہ کے دن جنت میں ڈالے گئے، نکالے گئے، اور اسی دن کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن پیدائش کا دن، خوشی کا دن، جنت میں داخلے کا دن، غم کا دن، جنت سے نکلنے کا دن، اور خطرے کا دن، قیامت کا دن، سب جمع ہو رہا ہے اس میں۔ تو آپ کیسا بھی دیکھو اس کو، کہیں نہ کہیں سے بڑا دن ہے یہ، اور یہ ایسا بڑا دن ہے کہ جنت میں بھی جمعہ ہوگا۔ اس دن جمعہ کے دن بازار لگے گا، اور جنتی اس بازار میں جائیں گے، ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا بازار والوں کو بھی چھو کے نکلے گی، اور جنتی کے گھر والوں کو بھی چھو کے نکلے گی، اور سب خوبصورت اور خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہینڈسم اور بیوٹیفل ہو جائیں گے۔ یعنی جنت میں خوبصورتی میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ جب واپس آئیں گے گھر والوں سے ملیں گے، گھر والے ملیں گے کتنے خوبصورت لگ رہے، بولیں گے تم بھی کتنے خوبصورت لگ رہے، ایسا ہوگا جنت میں۔ تو ایسا پیارا دن، تو اس دن کیا خاص کرنا چاہیے اس عبادت کے لیے، اس دن کو یا اس رات کو؟ ظاہر بات ہے جمعہ ہمارا جمعہ ہے، اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں جمعہ کو نہانا چاہیے، جمعہ کو نہانا چاہیے، لیکن جمعہ کے علاوہ بھی نہائے تو اچھی بات ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزانہ نہاتے تھے۔ تو اس دن کے یہ مسلم کی روایت ہے، اس دن کے بارے میں حدیث میں ملا یہ بڑا دن ہے، اور خیر یوم، سب سے بہتر دن ہے۔ لیکن اسی دن کے بارے میں ایک عجیب بات ہم کو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے۔ عجیب بات ہے، اتنا بڑا دن جمعہ کا، لیکن اس کی رات کو خاص نہیں کر سکتے عبادت کے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، رات کی نماز کے لیے خاص مت کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور جمعہ کے دن باقی دنوں کی بجائے جمعہ کو خاص روزہ مت رکھو۔ ارے آج جمعہ کی رات ہے، چلو آج عبادت کریں گے، جمعہ کی رات ہے، نہیں۔ ارے آج جمعہ ہے، چلو روزہ رکھیں گے، اتنا بڑا دن ہے، روزہ رکھیں گے، نہیں۔ جمعہ کے دن روزہ نہیں، اور جمعہ کی رات کو خاص جمعہ کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا، کل جمعہ ہے، چلو آج کتنی بڑی رات ہے، آج عید کی رات ہے، آج عبادت کریں گے، نہیں۔ جمعہ کی رات کو خاص عبادت مت کرو۔ ہاں کوئی کرتا ہے ہمیشہ وہ کرے، ہفتہ بھر جو عبادت کرتا ہے کرے، اسی لیے آپ نے کہا الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ کوئی آدمی روزے رکھتا ہے اور جمعہ بھی اس میں آ جائے۔ جیسے کوئی آدمی 13، 14، 15 مہینے کی 3 تاریخیں ہیں جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے، اور ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ کون سے؟ 13، 14 اور 15۔ کون سی؟ جنوری فروری کی؟ ہاں ہمارا کیلنڈر ہی آج سرنڈر ہو گیا ہے، جنوری فروری سب ہو گیا ہمارا، اس لیے تاریخ آدمی بولے کوئی بھی تو پہلے دھیان ادھر جاتا ہے ہمارا۔ ہماری تاریخیں وہ نہیں ہیں، وہ بزنس کے لیے دوسروں سے ہم کو تعلق قائم کرنے کے لیے لگتی ہیں،
ہماری تاریخ کون سی ہے؟ اسلامی تاریخ ہے. تو 13, 14 اور 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ان میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس میں جمعہ بھی پڑ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. وہ جمعہ کی وجہ سے نہیں رکھا اس نے 13, 14, 15 کی وجہ سے روزہ رکھا ہے. تو جمعہ کی وجہ سے روزہ رکھنا منع، جمعہ کی وجہ سے رات کو قیام کرنا منع. تو معلوم ہے کہ اسلام میں قاعدہ نہیں ہے کہ دن بڑا اور اس کی رات ہے تو اس میں خاص عبادت کی جائے. یہ ہم کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کہ بھائی ہم اگر کر لیں اپنی طرف سے تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں اور وظیفے پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ. تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اللہ عبادت کو قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ عبادت. تو اللہ کی پیدا کرنے کی جو غرض ہے انسان کو عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں، تو میں مقصد پورا کر رہا ہوں اپنا. تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ یعنی سزا دے گا؟ یہ برا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جو آدمی، جو شخص ایسا عمل کرے لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل رد کر دیا جائے گا. یہاں پر دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، کیسا عمل کر رہا ہے؟ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی نہ ہم نے لازمی طور پر حکم دیا ہے امر ایجاب، نہ ہم نے ترغیب کے طور پر کہا کرو تو اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیسے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک امر ایجاب اور امر استحباب. یعنی ایک آپ جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ. یہ کیسا حکم ہے؟ پڑھو، یعنی لازمی حکم ہے. لیکن بعض حکم کیسے ہیں؟ ترغیبی ہیں. بہت سارے ترغیبی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. جیسے قرآن پڑھنے والوں کے لیے تہجد کا حکم آپ نے دیا کہ جو قرآن والے ہیں فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اے قرآن والو وطر پڑھا کرو یا رات میں تہجد کیا کرو. تو یہ کیا ہے؟ امر استحباب ہے، وجوب نہیں ہے اس میں. یا اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ نے ترغیب دی ہے. تو نہ ہم نے حکم دیا نہ ترغیب دی. اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے دین کے نام پر، ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فہو رد. وہ کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کریں گے تو کیا عبادت بھی غلط ہو جاتی ہے؟ یعنی کوئی آدمی شب معراج میں عبادت کرنے کی نیت سے اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو کیا یہ عبادت غلط ہے؟ تو یاد رکھیے بدعت کے اعتبار سے یہ حدیث اس کے رد میں ہے. ہم سوال یہ پوچھیں گے کیا اس رات میں اس رات کی وجہ سے عبادت کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ دیا ہے، ہم کہیں گے ہاں تو برہانکم، دلیل بتاؤ، کہاں دیا، کب دیا، کس کو دیا. اگر وہ کہتا ہے کہ دیا بھی ہوگا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن دین میں نہیں چلتا ہے، صحیح چیزوں میں. اگر ان کو کہیں گے ذرا کتابیں پڑھو یا آؤ دین کی بات سنو، بولے اتنا ڈیپ اپنے کو نہیں جانا ہے. لیکن جیسے ہی بدعت کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے ان کی عقل چلنا شروع ہو جاتی ہے گھڑی کی طرح ایک دم. کیسے ہو سکتا ہے دیا ہو؟ ایسے لوگوں کو آپ بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کو کیا بولنا؟ ہو سکتا ہے دیا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت کی ہو، آپ کیسے بول سکتے ہو نہیں کی؟ ایسے لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس رات آپ نے منع کیا ہو عبادت کرنے سے. وہ بتائے دلیل، تمہاری جہاں دلیل ہے ہماری بھی وہی ہے. جہاں تمہاری دلیل ملی تم کو، ہو سکتا ہے انسائکلوپیڈیا
ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کنویں میں جو تم نے دلیل لائی ہے وہاں سے ہماری بھی دلیل اسی کنویں میں ہے، کہ ہو سکتا ہے منع کیا ہو، تو اس سے دین ثابت ہوتا ہے؟ اس سے دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم شروع کر دیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال میں 2 حج ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کسی کو فرصت ہے بھائی؟ بولے یار ایک سال بھر کون رکے گا، ایک ساتھ میں 2 اور بھی بیچ میں رمضان میں بھی جا گیا ہو تو چلے گا کیا؟ جا رہا احرام باندھ رہا، سب کر رہا، کنکریاں بھی مار، سب کر کے آ رہا۔ بولے کیا کر کے آیا تو؟ میں حج کر کے آیا۔ کیوں؟ بولے ایک سے دل نہیں بھرتا ہے اور پیسہ بہت ہے اپنے پاس، اور اللہ نے منع کدھر کیا؟ 2 حج اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ بتائیں کوئی آدمی بتا دے کہ ایک سال میں 1 سے زیادہ حج منع ہے؟ کہاں ہے بتاؤ لا کے ہم کو۔ کتنا بڑا دروازہ کھل جائے گا، کتنا بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ ایسا اگر بولنے لگے کوئی آدمی منع کی درے بتاؤ، تو منع ہر چیز کو آپ بتا سکتے، یہ منع یہ منع یہ منع۔ ایک ڈنڈا ہے جس سے ساری بدعت کی پٹائی ہو جاتی، وہ ایک حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، وہ عمل رد ہو جائے گا، وہ عمل رد ہو جائے گا۔ اس عمل کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے یا اللہ سے دور جانے کے لیے؟ ظاہر بات ہے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ دنیا کا عمل ہے، بزنس ہے جو کر رہا ہے، وہ ایکسرسائز ہے، چلو بھائی وزن کم کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے، ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ آدمی ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے، تو وہ عبادت ہے کیونکہ اس میں مقصود اللہ کا قرب ہے۔ کوئی آدمی ایسا عمل کر رہا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کرنے کے لیے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا اس رات عبادت کے لیے کہا؟ نہیں، تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ وہ اپنے طور پر کر رہا ہے۔ مجھ کو لگتا ہے کہ یہ افضل وقت ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ رات بڑی ہے، مجھ کو یہ رات بہت پسند ہے، تو تیرے اپنی وجہ سے کر رہا ہے، دین کی وجہ سے نہیں۔ نبی نے کہا کرنے کو نہیں، یہ رد ہو جائے گا۔ تو جو رد ہو جائے گا وہ اس کے لیے اپنے آپ منع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو قبول، اللہ تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ شاکر ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیکیوں کی بڑی قدر ہے۔ اب ایک بندہ نیکی کرے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا، لیکن بدعتی عمل اگر ہے، اس عمل میں بدعت اگر ہے، وہ دین میں ایسی چیز ہے جو نبی نے نہیں کہی کرنے کو، نہ خود کی نہ صحابہ نے کی اس کو، ایسا عمل دین میں قبول ہوگا؟ تو یہ خود ایک دلیل ہے۔ کوئی اگر آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ منع کی دلیل کیا ہے، آپ یہ حدیث اس کو پیش کریں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل منع کر دیا ہے جو آدمی کرے جس کے کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی کون لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں؟ اور خود اللہ نے جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوششیں رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں، جو دنیا میں کوشش انہوں نے کی تھی، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کی نیت نیک عمل کرنے کی ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل مردود ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے۔ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے جو اچھا کام کر رہا ہے سمجھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اچھے کام کی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے قیامت کے دن تو ہم ان کے اعمال کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس عمل کی قیمت ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور آپ کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں منمانی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے بدعت کا راستہ کیا ہے، بہت محبت آئی اللہ کے دل میں، آدمی محبت میں الٹا سیدھا کرنا شروع کرتا ہے۔ دین کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، دین کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، عبادت کی محبت، مسجد کی محبت، معراج کی محبت، آدمی کے دل میں عظمت پیدا ہوگی کسی چیز کی، دین کی محبت آئی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر کیا کرنا شروع کرتا ہے، منمانی۔ معلوم ہوا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے اور اگر واقعی تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کو ایک کام کرنا پڑے گا، بس ثبوت دینا پڑے گا اپنی محبت کا۔ وہ کیا ثبوت ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اللہ کی محبت دل میں ہے اس کی دلیل ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے پختہ طریقہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، بھروسہ مت کرو اس کے اوپر، قبول مت کرو اس کی بات کو، جب تک کہ اس کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسوٹی پر پرکھ نہ لو۔ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عجائبات کوئی عجیب چیز نہیں ہے، عجیب چیز یہ ہے کہ سیدھی سادھی سنت پر آدمی پابندی سے عمل کرے۔ اس کو یاد رکھیے، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا 1000 کی نوٹ، اس میں سے ڈال کے نکالا 15 روپے کی نوٹ، یہاں سے 25 روپے کی نوٹ، اگر کوئی نکال کے بتائے اس طرح سے، یہ عجائب بات نہیں ہے۔ عجیب چیز، سب سے عجیب کیا ہے؟ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، سماج کا دباؤ، دنیا کی رنگینی، سب ہے، مخالفت، دشمنی، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کے باوجود سب کو چھوڑ کے وہ اپنی منمانی کو چھوڑ کے، اپنے نفس کو چھوڑ کے سماج سے لڑتے ہوئے، چاہے سماج دشمن بن جائے، چاہے رشتہ داریوں میں تھوڑی سی کیا ہو، لنکنگ بریک ہونے لگے، تب بھی آدمی کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت پانی پہ چلنا ہے۔ کیسے جانور ہیں جو پانی پہ چلتے ہیں، آپ دیکھیے 2 ٹانگ پہ کیسے چلتے، بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ کیسے جانور ہیں پانی پہ چلتے ہیں۔ اور مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، انڈے بھی پانی میں دیتی ہیں، وہ انڈے بنتے بھی پانی میں ہیں اور وہ اندر کے اندر ہی تیرنا بھی شروع کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پتنگے اور مچھر جیسی کتنی چیزیں جو پانی پہ چلتے ہیں۔ آپ دیکھ مچھر کہاں بیٹھتا ہے بھائی؟ آپ بیٹھ کے بتا دو، مچھر بیٹھ رہا ہے پانی پہ۔ بکٹ آپ دیکھیے اس کا، مکھیاں بیٹھتی ہیں پانی کے اوپر۔ پانی پہ چلنا اور بیٹھنا، کھڑے ہونا تو بڑی بات نہیں، مکھیوں اور مچھروں کا کام ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اور ہوا میں اڑنا، مچھر نہیں اڑتا، مکھیاں نہیں اڑتی، پرندے نہیں اڑتے، کیا نہیں اڑتا ہے؟ تنکے اڑتے ہیں، دھول اڑتی ہے، آپ اڑ کے بتا دو، بڑی بات نہیں ہے یہ۔ آپ سے کمتر چیزیں پانی پر چلتی ہیں اور ہوا میں اڑتی ہیں۔ اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال اتباع سنت ہے۔ اصل کمال پانی پہ چلنا نہیں ہے، ہوا پہ چلنا نہیں ہے، اصل کمال صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اصل کمال یہ ہے، اصل کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، اصل کمال یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت آدمی کو حالت خراب ہو جاتی ہے اس کے انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے پورے۔ یہ چیز کرنا اصل ہے، اندر بھی لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے،
باہر بھی لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ اصل کمال انسان کا ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عجیب و غریب چیز کرے، اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک، جو آپ نے کیا وہ کرنا. دو، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو نبی نے کرے وہ کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد اپنی جنت ہے، پھر کھل جاتا سب رستہ. بولتے ہم سنت پہ چلتے، تھوڑا سا ایڈ کرے تو اور کیا مسئلہ ہے تمہارا. نہیں، سنت پر چلنا یہ ہے کہ جتنا کیا، جیسا کیا ویسا کریں، اپنی طرف سے اضافہ تبدیلی نہیں، نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی، نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی. ایسا ہے. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے. آپ نے چھوڑا ہے، چھوڑنا سنت ہے. آپ سوچیں اس کو، عدم عمل بھی سنت ہوتا ہے، نہ کرنا بھی سنت قرار پاتا ہے. کیا نہیں ہوتا ایسا؟ آپ بولیں گے نئے نئے مسئلے لا رہے، دیکھو پہلے ہم کو بول کے بھیجے لوگوں نے، یہ لوگ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. کتنی پرانی ہے؟ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، یہ صحابہ کا فہم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. کتاب و سنت کی اتباع، اور اس میں فہم کس کا؟ اس امت کے سلف کا، سلف صالحین. کون ہے اس میں سب سے پہلے؟ صحابہ. صحابہ جہاں عمل کو سنت مانتے تھے وہیں ترک عمل کو بھی سنت مانتے تھے. دلیل دیکھنا ہے آپ کو، 10 منٹ میں دیکھیے. ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابی ہیں. کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ. عید الفطر کے دن، یوم الفطر کے دن اور یوم الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی. کب؟ اللہ کے نبی. صحابی کہا ایسا نہیں ہوتا تھا، تو ان کا پاسٹ کون سا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ بتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. تو صحابی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں، یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ایسا نہ ہونے کو بھی وہ کیا مانتے تھے؟ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوا کرتی تھی. تو اب کیا کرنے کا؟ ارے اذان دو، ایسا کر سکتے ہیں. نہیں ہوتی تھی، چلو ٹھیک ہے، ہم دیے تو کیا غلط ہے، کر سکتے ہیں. اذان مسلمانوں کی ضرورت ہے بھائی. تو عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان دے سکتے ہیں؟ نہیں، منع ہے. کوئی لا کے بتاؤ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اذان منع ہے عید کی نماز کے لیے، ہے؟ کوئی دلیل نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو وہ ترک عمل کو بھی ذکر کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بتاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی ذکر کرتے تھے. تو جہاں عمل سنت ہے، ترک عمل بھی کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ اور آگے آئی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تھوڑا اور واضح روایت ہم دیکھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں انہو خرج فی یوم عید. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن باہر نکلے. فلم یصلی قبلها ولا بعدها. انہوں نے عید کی نماز کے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی. عیدگاہ جب گئے تو عیدگاہ میں اب آدمی فری ہے، تو صحابہ کا مشغلہ کیا تھا؟ غیبت. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، موبائل بتا رہے تیرا ذرا، بلوٹوتھ ہے کیا اس میں، ہم چالو ہو جاتے. مسجد نہیں، قبرستان نہیں، جنازے میں پیچھے چلتے چلتے بھی چالو ہوتا. کتنے میں لے آئے؟ فرسٹ سیکنڈ ہینڈ لیا، کیسا لیا؟ ہماری دنیا کی باتیں ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، چھوٹتی نہیں ہے. بلکہ نماز میں اچھا اللہ نے بات کرنے سے منع کیا ہے. اگر اس میں ہوتا جائے تو وہاں بھی شروع ہو جاتے تھے. تو اللہ نے نماز میں منع کیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے.
تو بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے اور انہوں نے عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی. وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَهُ، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. کیسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ترک فعل بھی فعل ہوتا ہے، نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے صحابہ کے نزدیک. وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گنتے تھے ویسے آپ کا نہ کرنا بھی گنتے تھے. انہوں نے گئے عیدگاہ میں گئے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھے بعد میں بھی نماز نہیں پڑھے، یعنی کوئی نوافل نہیں پڑھی عیدگاہ میں، صرف عید کی نماز. اور کیا کہا جواب میں نے اسے کیوں کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نہ پڑھنے کو فعل انہوں نے ذکر کیا، اور دلیل کس سے لی؟ آپ کے نہ پڑھنے سے. کوئی آدمی کہے اب نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی، میں پڑھوں تو کیا غلط ہے؟ صحیح ہوگا یہ؟ منع ہے کیا؟ کدھر کوئی آیا ایسا ابن حجت، کوئی ایسا شروع ہو جائے منع کدھر ہے بتاؤ؟ تو اب اس کیا کہیں گے؟ صحابہ کا منہج یہ ہے، ہمارے نبی نے نہیں پڑھے نا، ہم بھی نہیں پڑھیں گے. جیسا میرے نبی نے کیا میں کروں گا، نہیں کیا میں نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جیسے کرنے میں قابل اقتداء ہے ویسے نہ کرنے میں بھی قابل اقتداء ہے. اور آگے آئیے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. ثعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں ان علی استخلف ابا مسعود علی الناس، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر ذمہ دار مقرر کیا. فخرج یوم عید، عید کے دن وہ باہر نکلے. فقال یا ایھا الناس، عید کے دن باہر نکلے تو کیا کہہ رہے ہوں؟ اے لوگو، انہ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام، اے لوگو یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے. یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے. معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، اب دیکھیے غور کیجئے اس پہ، تھوڑا غور نہیں کیے ہوں گے آپ لوگ. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام کون تھا؟ تو آپ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوال دیکھیے کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام، امام سے پہلے نمازیں پڑھنا سنت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اقرار سے جو عمل تھا وہ بھی سنت قرار پاتا ہے، چاہے آپ نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو. کس دین میں سنت وہ قرار پاتی ہے جس پر آپ کا اقرار ہو. یعنی امام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا معمول نہیں تھا کہ وہ امام سے پہلے کون سی نماز؟ عید کی نماز سے پہلے پڑھے ہیں. عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ. اے لوگو، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یعنی وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی سنت ہوتا ہے، اور آپ نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فعل میں بھی ہے اور ترک فعل میں بھی. اس کو یاد رکھیے، آپ کو یہ کام آئے گا. جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس میں کرنے میں آپ کی اتباع کرنا ہے. آپ نے جو کام نہیں کیا ہے یا چھوڑا ہے اس کے چھوڑنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی پڑے گی؟ اتباع کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی پہنی کہ نہیں پہنی؟ پہنی. آپ نے نکال کے پھینک دی، صحابہ نے بھی کیا کیا؟ یہ نہیں کہ پہننا تو سنت ہے نا، نکال کے پھینکا، صحابہ نے بھی نکال کے پھینک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوتیاں پہن کے پڑھی، صحابہ نے بھی پہنی، لیکن نماز ہی کی حالت میں آپ نے کیا کیا؟ جوتیاں اتار دی. صحابہ نے بھی نماز ہی کی حالت میں دیکھا ہمارے نبی نے اتار دی،
صحابہ نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا کہ آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی جوتیاں. اس کو اقتدا کہتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کریں، جو آپ نے چھوڑا اس کو چھوڑ دیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ شب معراج میں آپ نے خصوصی عبادت کی، آپ نے کچھ اس کا اہتمام کیا؟ کہیں حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا اے لوگو اس رات میں عبادت کرو؟ صحابہ نے کیا؟ نہیں. آپ بولیں گے وہ لوگ تو روز ہی کرتے تھے تو اس رات کو بھی کیا؟ یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. وہ تو روز رات میں جاگتے تھے تو اس رات کو بھی جاگ لیے تو ہوا نا. تو سوال یہ ہے کہ کیا خاص اس رات کو جاگنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. اور زمانے میں ایسے یعنی آپ نے جب سب لوگ اس زمانے میں رات کو جاگتے تھے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو؟ جب اگر اس زمانے میں بھی جاگتے تھے تب بھی آپ نے اس سے منع کیا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس رات کے بارے میں کیا ہے؟ کیا آپ نے کہا اس رات کو عبادت کرو؟ آپ نے اس رات کو نہیں کہا. لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو ملتا ہے لیکن معراج کی رات کے بارے میں ہم کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. جب اس کے بارے میں اس کی ڈیٹ ہی معلوم نہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آنے والے سالوں میں نہیں معلوم اور صحابہ نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، یہاں تک کہ تاریخ خود مختلف ہی ہو گئی، کوئی منائے نہیں، تو پھر ہم کیوں منا رہے؟ گھر پہ جا کے سوچیں کہ ہم کیوں منائیں اس کو. اللہ تعالیٰ بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا